اب آتے ہیں، یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں، ان آیات میں 4 باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ وہ 4 باتیں یہ ہیں کہ یہ رات جو ہے، اس رات میں قرآن نازل کیا گیا، پہلی بات۔ دوسری بات، اس میں رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور تیسری بات، اس میں تمام احکامات کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور چوتھی بات، یہ ایک مبارک رات ہے۔ سورہ الدخان جو ہے نا، یہ مکی سورت ہے، معراج سے پہلے نازل ہوئی، اور اس وقت تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ پتہ نہیں وہ کون سی رات ہے، کس مہینے کی رات ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا۔ پھر 2 ہجری میں اللہ رب العزت نے روزے فرض کیے، اور اس میں اللہ نے واضح کر دیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو وہ جس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، جس رات میں قرآن نازل کیا گیا، وہ بابرکت رات ہے۔ سورہ قدر میں بھی اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ لیلۃ القدر کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ رحمتوں والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے، اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ فجر تک، طلوع فجر تک سلامتی والی رات ہے، اور اس رات میں فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، جبریل بھی آتے ہیں، اور اس رات میں بھی اہم فیصلے ہوتے ہیں۔ تو وہ رات قرآن کی صحیح نص کے مطابق وہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش ہے۔ ہمارے یہاں جو لوگ شب برات کے حوالے سے جو قرآنی آیات پیش کرتے ہیں، یہی سورہ الدخان کی آیات پیش کرتے ہیں، جس سے قرآنی نص سے ثابت ہے کہ یہ آیات کا تعلق قرآن کے نازل ہونے کے ساتھ ہے، اور یہ لیلۃ مبارکہ وہی رات ہے جس کو لیلۃ القدر بھی کہا گیا ہے، اور رمضان المبارک کی ایک رات۔ اب اس حوالے سے شب برات کے حوالے سے جو روایات پیش کی جاتی ہیں، یاد رکھیں جتنی بھی روایات پیش کی جاتی ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، اکثر احادیث یا موضوع ہیں یا ضعیف ہیں۔ موضوع کہتے ہیں من گھڑت، جسے خود گھڑا گیا۔ بعض کہتے ہیں جی کہ یہ جو شعبان کی 15ویں رات ہے، اللہ کے عرش کے نیچے ایک درخت ہے جس میں پتے، اس درخت کے جو پتے ہیں اس میں ہر انسان کا نام لکھا ہوتا ہے، اور وہ پتے جو جھڑ جاتے ہیں نا، جنہوں نے اگلے سال 15 شعبان تک مرنا ہوتا ہے ان کے وہ پتے جھڑ جاتے ہیں، جنہوں نے اگلے سال 15 شعبان تک پیدا ہونا ہوتا ہے ان کے پتے جو ہے نا وہ نکل آتے ہیں۔ یہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی ایسی روایت قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں۔ پاکستان کے اندر جس طرح ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہے، اسی طرح دین کے اندر بھی ملاوٹ کر دی گئی۔ اسی طرح بعض لوگ یہ ایک روایت پیش کرتے ہیں جو ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، اور امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد ساتھ یہ بھی لکھ دیا ہے کہ یہ ضعیف روایت ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر آتا ہے، اور پھر فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ شَعْرِ غَنَمِ قَلْبٍ، پھر اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے جتنے بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ اور اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد خود امام ترمذی کہتے ہیں یہ ضعیف روایت ہے، جو قابل حجت نہیں ہے۔ ہمارے لیے قابل حجت وہ حدیث ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہے، جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی وہ بات ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہے۔ دین وہی ہے جو قرآن کے اندر ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان کے اندر۔ اسی طرح یہ بھی ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو تم اس میں قیام کرو
اگلے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اس رات کی شام اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے اور کہتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے میں اس کو معاف کر دوں، کوئی رزق طلب کرنے والا ہے میں اس کو رزق دوں، کوئی بیمار ہے میں اس کو عافیت دوں، کوئی سوال کرنے والا ہے میں اس کا سوال پورا کروں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بھی اپنی کتاب کے اندر ضعیف روایات جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر اس کو شامل کیا، یہ بھی ضعیف روایت جو قابل حجت نہیں ہے۔ ہاں جو صحیح حدیث ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات تہجد کے وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے اور کس کو معافی چاہیے آ کر مجھ سے معافی مانگ لو، جس کو رزق چاہیے آ کر مجھ سے رزق طلب کر لو، اور جو بھی تم مانگو گے میں دینے کے لیے تمہارے بالکل قریب آ چکا ہوں۔ یہ صحیح روایت ہے۔ تو یہ ہر رات کے بارے میں ہے، ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اچھا، 15ویں شعبان کو بعض لوگ ایک نماز پڑھتے ہیں، 100 رکعت پڑھتے ہیں، جس کو صلاۃ الخیر بھی کہتے ہیں، صلاۃ الالفیہ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی ہر رکعت کے اندر 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی، اور 100 رکعتوں میں ہر رکعت میں اگر 10 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے تو یہ 1000 بار سورہ اخلاص ہو جائے گی۔ اسے ہزاری نماز بھی کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک نماز 100 رکعتوں پر مشتمل جو پڑھی جاتی ہے یہ بدترین بدعت ہے، یہ خود لوگوں نے گڑھی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی نماز ثابت